اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیفا کیسے ہو سکتا ہے یہدی کہ ہدایت دے اللہ تعالیٰ قومن ایسی قوم کو کافرو جنہوں نے کفر کیا بعد ایمانہم ایمان لانے کے بعد۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہدایت دے اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ایمان لے آنے کے بعد۔ وشاہدو اور وہ گواہی دے چکے تھے انا کہ بے شک الرسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق سچ ہے، حق ہے۔ وجاء اور آ چکی تھی ہم ان کے پاس بینات کھلی نشانیاں، جب کہ آ چکی تھی ان کے پاس کھلی نشانیاں۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ لا نہیں یہدی ہدایت دیتا قوما ایسی قوم کو الظالمین جو ظالم ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے قوم کو جو ظالم ہے اسے اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں فرماتا۔ اولئکا یہ ایسے لوگ ہیں جزاؤہم ان کی سزا یہ ہے کہ انا بے شک علیہم ان پر لعنت اللہ لعنت پھٹکار پڑتی رہے اللہ تعالیٰ کی، والملائکاتی اور فرشتوں کی، والناس اور انسانوں کی، اجمعین سب انسانوں کی۔ ایسوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی پھٹکار بھی اور فرشتوں کی بھی اور سب انسانوں کی بھی۔ خالدینہ ہمیشہ ہمیشہ فیہا وہاں رہیں گے، لا یخفف لا نہیں یخفف تخفیف کی جائے گی، نہیں ہلکا کیا جائے گا، عنہم ان سے عذاب والا اور نہ ہم انہیں ینظرون اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ الا الذین الا مگر الذین وہ لوگ تابا جنہوں نے توبہ کی، مگر وہ لوگ جنہوں نے سچے دل سے توبہ کر لی، من بعد ذالک اس کے بعد کہ واصلحوا اور انہوں نے اپنی اصلاح کر لی، وان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، مغفرت کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ کافروا جنہوں نے کفر کیا بعد ایمان لانے کے بعد، ثم ازدادوا پھر انہوں نے زیادہ زیادہ کر دیا، بڑھ گئے کفر میں، پھر وہ ایمان لانے کے بعد انہوں نے کفر اختیار کر لیا، پھر وہ کفر میں اور زیادہ بڑھ گئے، لن ہرگز نہیں تقبلا قبول ہوگی توبتہم ان کی توبہ، تو پھر ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی، ہرگز نہیں ہوگی۔ اور اولئک یہ وہ لوگ ہیں ہم الضالون یہ وہی لوگ ہیں جو گمراہ ہیں۔ ان الذین بے شک یہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، وماتوا اور مر گئے، اور ہم وہ کفر کی حالت میں ہی وہ مر گئے، فلن پر ہرگز یقبلا ہرگز نہیں قبول ہوگی، من احدہم ان میں سے کسی کی بھی توبہ، چاہے ملء الارض زمین بھر ذہبا وہ سونا بھی دے دیں، ولو افتدی بہ عوض اس کے، یعنی کہ اگر وہ انہوں نے گناہ کر لیے اور وہ زمین بھر بھی سونا دے دیں، یعنی کہ بہت زیادہ دے دیں، لیکن ان کی پھر بھی نجات نہیں ہوگی۔ اولئک یہ وہ لوگ ہیں لہم ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے، وما اور نہیں لہم ان کے لیے من ناصرین اور ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ وہ گمراہ جو جہالت کی وجہ سے قبول حق سے انکار کرتے ہیں، ان کی ہدایت پانے کی توقع ہو سکتی ہے کہ جب جہالت کا پردہ اٹھ جائے گا اور حقیقت کا روشن چہرہ انہیں دکھائی دے گا تو وہ اسے پہچان کر پروانہ وار اس پر قربان ہونے لگیں گے، لیکن جو حق کو پہچانتے ہیں اور اپنی خالص محفلوں میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم بھی کرتے ہیں اور پھر دشمنی پر کمر بستہ ہیں، ان کے راہ پانے کی توقع نہیں، یعنی وہ بد نصیب جنہوں نے اپنی فطرت سلیمہ کو بگاڑ دیا اور خدا داد صلاحیتوں کو مسخ کر دیا۔ اسلام نے رحمت الہی سے مایوس ہو جانے کی سخت مذمت کی ہے اور سب گمراہوں کو واضح طور پر بتا دیا ہے کہ جب وہ سچے دل سے اپنے گناہوں پر نادم ہوں تو آئیں اور اس کے در رحمت پر دستک دیں، ان کے گناہ بخش دیے جائیں گے اور انہیں ایک اور موقع مل جائے گا کہ وہ ایک پاکیزہ زندگی کا از سر نو آغاز کریں۔
اس میں بتایا جا رہا ہے انصار میں سے ایک مسلمان مرتد ہو گیا اور مشرکوں سے جا ملا، لیکن جلد ہی اسے ندامت ہوئی اور اس نے لوگوں کے ذریعے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام بھجوایا، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ اس آیات سے معلوم ہوا کہ مرتد کی سزا اگرچہ بہت سخت ہے، کیونکہ اس نے حق کو پہچاننے کے بعد بغض و عناد اور سرکشی سے حق سے اعراض و انکار کیا، تاہم اگر کوئی خلوص دل سے توبہ اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اس کی توبہ قبول ہے۔ اس آیت میں ان کی سزا بیان کی جا رہی ہے جو مرتد ہونے کے بعد توبہ کی توفیق سے محروم رہیں اور کفر پر ان کا انتقال ہو۔ اس سے وہ توبہ مراد ہے جو موت کے وقت ہو، ورنہ توبہ کا دروازہ تو ہر وقت ہر ایک کے لیے کھلا ہے۔ اس سے پہلی آیت میں بھی قبولیت کا توبہ کا اثبات ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بار بار توبہ کی اہمیت اور قبولیت کو بیان فرمایا ہے۔ کیا انہوں نے نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے؟ اور احادیث میں بھی یہ مضمون بڑی وضاحت سے بیان ہوا ہے۔ اس لیے اس آیت سے مراد آخری سانس کی توبہ ہے جو نامقبول ہے، جیسے کہ قرآن کریم کے ایک اور مقام پر ہے، ان کی توبہ قبول نہیں ہے جو برائی کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے ایک کو موت آ پہنچتی ہے تو کہتا ہے میری توبہ۔ حدیث میں بھی ہے اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک اس پر حالت نزاع طاری نہ ہو جائے، یعنی جان کنی کے وقت کی توبہ قبول نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایک ہلکے ترین عذاب والے جہنمی سے کہے گا کہ اگر تیرے پاس دنیا بھر کا سامان ہو تو کیا تو اس عذاب نار کے بدلے اسے دینا پسند کرے گا؟ وہ کہے گا ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تجھ سے اس سے کہیں زیادہ آسان بات کا مطالبہ کیا تھا جب کہ تو آدم کی پشت میں تھا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، مگر تو شرک سے باز نہیں آیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کافر کے لیے جہنم کا دائمی عذاب ہے۔ اس نے اگر دنیا میں کچھ کام بھی کیے ہوں گے تو کفر کی وجہ سے وہ بھی ضائع ہی جائیں گے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ عبداللہ بن جدعان کی بابت پوچھا گیا کہ وہ مہمان نواز، غریب پرور اور غلاموں کو آزاد کرنے والا تھا، کیا یہ اعمال اسے نفع دیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، کیونکہ اس نے ایک دن بھی اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص وہاں زمین بھر سونا بطور فدیہ دے کر یہ چاہے کہ وہ عذاب جہنم سے بچ جائے گا تو یہ ممکن نہیں ہوگا۔ اول تو وہاں کسی کے پاس ہوگا ہی نہیں، اور اگر بالفرض قبول ہی نہیں کیا جائے گا اس کے پاس دنیا بھر کے خزانے ہوں اور انہیں دے کر عذاب سے چھوٹ جانا چاہیے تو یہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے وہ معاوضہ یا فدیہ قبول ہی نہیں کیا جائے گا۔ جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا اس سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا اور نہ کوئی سفارش اس سے فائدہ پہنچا سکے گی۔ اس دن میں کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی دوستی ہی کام آئے گی۔